آپ اب بتا رہے تھے کہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب بڑے قریب رہے۔ تو طاہر القادری صاحب نے وہاں جب ملازمت کی تو وہ سائیکل پر آئے تھے۔ اچھا، یہ منہاج یونیورسٹی والی جو زمین ہے آپ کہتے ہیں کہ یہ بھی جو ہے یہ نواز شریف صاحب نے دی ہے؟ اور کہاں سے ملنی تھی ان کو؟ اور کس کس نے پلاٹ لی ہے؟ عمران خان صاحب نے شوکت خانم کا پلاٹ تھا وہ نواز شریف سے لیا۔ یہ آصف کرمانی صاحب کو کیا ہوا؟ یہ آصف کیوں خلاف ہو گئے؟ بڑا گرجتے تھے، برستے تھے۔ کرمانی صاحب کسی ایک گیسٹ ہاؤس میں رنگ ردیاں مناتے ہوئے پکڑے گئے۔ میں نے آپ سے صدور پہ بھی گفتگو کر لی ہے، آپ مختلف صدور کو آپ نے بڑے قریب سے دیکھا، آپ نے کہا بہت سے لوگوں نے فائدہ اٹھایا، ڈاکٹر طاہر القادری صاحب بھی بڑے قریب رہے۔ اچھا، وہ آپ اب بتا رہے تھے کہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب بڑے قریب رہے، کیسے قریب آئے، وہ کیا تھا معاملہ؟ دیکھیں میاں نواز شریف صاحب کے والد میاں شریف صاحب جو تھے وہ بڑے وزادار آدمی تھے اور سمجھدار آدمی تھے۔ تو طاہر القادری صاحب نے وہاں جب ملازمت کی تو وہ سائیکل پر آئے تھے، اور پھر آہستہ آہستہ وہ دل میں گھر کر گئے سب کے، اپنی جو ان کی زور بلاغت تھا اس کی وجہ سے اور کچھ خوشامد کی وجہ سے بھی۔ تو پھر آہستہ آہستہ وہ مسجد کے خطیب بن گئے، پھر ان کو آہستہ آہستہ مالی امداد ملتی گئی، پھر ان کو تقریباً 2.5 ایکڑ زمین جو الاٹ ہوئی جہاں پہ منہاج القرآن بنا ہے۔ اچھا، یہ منہاج یونیورسٹی والی جو زمین ہے آپ کہتے ہیں کہ یہ بھی جو ہے یہ نواز شریف صاحب نے دی ہے؟ بھائی اور کہاں سے ملنی تھی ان کو؟ جو نواز شریف صاحب نے ان کو پہلے ساتھ رکھا پھر یہاں لے کر آئے، تو وہ سارا ان کی تو پوری جو یہ سمجھیں کہ لاہور میں آنے کے بعد جتنی ترقی ہوئی ہے، جتنی بھی ان کی مدد ہوئی ہے، اعانت ہوئی ہے، وہ نواز شریف صاحب ان کی فیملی نے کی ہے۔ اور کس نے اچھا، کی ہے؟ اور کس کس نے پلاٹ لی ہے؟ دیکھیں اب میں نے نام لے لیا حسین حقانی صاحب کا، عمران خان صاحب نے شوکت خانم کا جو پلاٹ تھا وہ نواز شریف سے لیا، اس پہ ابھی بھی تختی لگی ہوئی ہے افتتاح کی نواز شریف صاحب کی، اور اس کے بارے میں تو آپ جانتے ہیں بڑی کنٹروورشل چیزیں کہ جو بیان لکھ کے دیا کہ جی میرے پاس۔ ہاں جی، وہ بڑا مشہور بیان ہے۔ جی ہاں، وہ کہتے ہیں اس میں میں نے وہ بیان پڑھا سر، اس میں وہ خان صاحب نے لکھا کہ میرے پاس گھر نہیں ہے، جی ہاں، حالانکہ زمان پر کا گھر جی تھا۔ ہاں، وہ کہتے ہیں میرے والد صاحب کا تھا، تو اس لیے پھر میں نے اور درخواست دی تھی۔ اچھا، یہ بتائیے گا کہ نواز شریف صاحب یہ جو ابھی پورا جو سسٹم ابھی بنا ہے اس پر وہ مطمئن ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں، میرا اپنا خیال ہے کہ وہ ابھی ذہنی طور پر مطمئن نہیں ہیں، اچھا، اور کچھ ناراض بھی ہیں جو مختلف مراحل سے ہم گزرے ہیں، جس طرح الیکشن ہوئے ہیں، جس طرح بعد میں لوگ ایڈجسٹ ہوئے ہیں، تو شاید اس پہ وہ مطمئن اور خوش نہیں ہیں، کیونکہ گزشتہ 1 ڈیڑھ سال سے وہ انہوں نے اپنے آپ کو محدود کیا ہوا ہے، اور لوگوں سے ملنا ملانا، سیاسی بیانات، سیاسی ایکٹیویٹیز، اس سے اعتراض کرتے ہیں۔ اچھا، مجھے نا وہ واقعات یاد آ رہے ہیں۔ آپ نے کہا بہت سے لوگوں نے نواز شریف سے فائدہ اٹھایا، ان فائدہ اٹھانے والوں میں بہت سے نام ہیں۔ یہ آصف کرمانی صاحب کو کیا ہوا؟ یہ آصف کیوں خلاف ہو گئے؟ بڑے قریب تھے، بڑا گرجتے تھے، برستے تھے۔ مجھے یاد ہے کہ نیب کی جو پیشی ہوتی تھی اس کے بعد جب باہر آتے تھے کرمانی صاحب کا وہ لہجہ ہی نہیں پکڑا جاتا تھا، اور بلاغت اور خطابت کے تمام وہ کلاپے ملاتے تھے، اور بڑی جذباتی اور بڑی بڑی تقریریں کرتے تھے، مجھے یاد ہے ان کی ایسے کر کے گالیں پھلا پھلا کے۔ انہیں دیکھیں کیا ہوا؟ آصف کرمانی صاحب بڑے قریب تھے، انہیں کیا ہوا؟ ان کے ساتھ کیا ہوا؟ یہ اب نون لیگ کے کیوں خلاف ہو گئے نواز شریف صاحب کے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ میں نے پہلے کہا نا کہ وہ تمام لوگ جن پہ نواز شریف نے احسانات کیے، ان میں سے بہت کم لوگ ہیں جنہوں نے احسان کی شکل میں یہ قرض واپس کیا، ورنہ لوگوں نے اس کے خلاف برعکس ہی بات کی۔ کرمانی صاحب جو ہیں یہ شروع میں ان کو لانے والوں میں سعد رفیق صاحب تھے، پرویز رشید صاحب تھے، اور وہ ان کے قریب ہوتے گئے، پھر وہ ان کے پرسنل سٹاف میں شامل رہے، اور ان کی تمام جو ضروریات تھیں ان کا خیال رکھتے تھے، ان کے سیکٹری کے طور پہ کام کرتے تھے۔ پھر آہستہ آہستہ انہوں نے ان پہ اعتماد شروع ہو گیا، اور پھر وہ ان کے پولیٹیکل سیکٹری بھی بن گئے۔ لیکن میرا خیال میں جو اختلافات کا آغاز 2 3 جگہ سے ہوا۔ ایک تو جو کشمیر کے الیکشن ہوئے اس وقت، اس میں ان کو انچارج بنایا گیا تھا، ان کو اور پرویز رشید صاحب کو، جس میں بہت سے لوگوں نے الزامات لگائے آصف کرمانی صاحب پہ کہ انہوں نے میرٹ پہ ٹکٹس نہیں دیے، اور کچھ کرپشن کے الزامات بھی لگے، جس میں ایک بڑے معروف لیڈر تھے سردار ابرار راولا کوٹ کے، انہوں نے الزامات لگائے، پریس کانفرنس کی، اس طرح اور بہت سے لوگ آئے، تو جس سے یہ آہستہ آہستہ چیزیں کھلنی شروع ہوئیں۔ اور پھر یہ ہوا کہ جب حالات بدل گئے اور اعتماد بھی بہت بڑھ گیا،
تو دھوکہ تو وہی دیتا ہے جس پہ اعتماد کیا جائے. تو نواز شریف صاحب نے بہت اعتماد کیا، اور پھر بعد میں آپ نے دیکھا ہوگا بہت سی اخبارات میں، میڈیا میں خبریں آئیں کہ کرمانی صاحب کسی ایک گیسٹ ہاؤس میں رنگ رلیاں مناتے ہوئے پکڑے گئے. پھر جب نواز شریف صاحب بیمار تھے، ہسپتال میں تھے یا جیل میں تھے، تو وہ لندن میں یہی کام کر رہے تھے. تو جس سے آہستہ آہستہ یہ تمام چیزیں جب کھلتی گئیں تو اعتماد کم ہوتا گیا، اور پھر آہستہ آہستہ جب اعتماد کم ہوا، انہیں دور کر دیا گیا، تو پھر وہ مخالف بھی ہو گئے، اور وہ آج کل تمام چینلز کے اوپر بہت سی مخالفانہ باتیں کرتے ہیں، دھواں دھار تقریریں کرتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ جس آدمی کے ساتھ وقت گزارا ہو 10 15 20 سال، اس نے آپ پہ احسان بھی کیے ہوں، چاہے سیاسی ہوں جو بھی ہوں، تو اس کے بارے میں خاموشی ہی بہتر ہے. تو یہ رنگ رلیاں مناتے پکڑے گئے تھے؟ ان کے یہ بارے کیا؟ میں آپ کو معلوم ہے اسلام آباد کے گیسٹ ہاؤس کی اچھا. تصاویر آ گئی تھیں، خبریں آ گئی تھیں، پھر لندن میں کچھ تصاویر چھپ گئیں، تو وہ ساری نواز شریف صاحب کے علم میں آ گئیں اور پارٹی کے علم میں بھی آ گئیں، اور اسی وجہ سے پھر مختلف لوگ بھی ان سے دور ہو گئے. اور اس کی ساری تفصیل میں نے بتایا نا کہ بہت مشہور کشمیری رہنما تھے سردار ابرار، جو سردار تنویر الیاس کے بردر ان لا بھی تھے اور کزن بھی تھے، جو بعد میں پرائم منسٹر بنے ہیں کشمیر کے، ان کے وہ کزن تھے. تو وہ بڑے مسلم لیگی تھے، مسلم لیگ نون کے بڑے سرگرم کارکن تھے. انہوں نے پھر پریس کانفرنس کر دی جس میں انہوں نے تمام حقائق بیان کر دیے کہ کیا ہوا، اور پھر انہوں نے کرپشن کی جو کہانی تھی وہ بھی سنا دی کہ کن کن لوگوں سے پیسے لیے گئے ہیں، اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں نے بھی پیسے دیے ہیں. اچھا. تو یہ تو میڈیا میں چھپ گیا تھا بہت سال پہلے. تو سردار ابرار صاحب پھر بالآخر مایوس ہو کر پاکستان چھوڑ گئے، اور وہ اتنے بددل ہوئے، حالانکہ بڑے زبردست ورکر تھے وہ پی ایم ایل این کے، وہ اتنے بددل ہوئے کہ کینیڈا چلے گئے، تو آج کل کینیڈا میں ہیں. یہ بتائیے گا کہ یہ کوئی آپ کو نواز شریف سے ملاقات کے لیے بھی روکا جاتا تھا؟ وہ کون روکتا تھا آپ کو؟ نہیں، وہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب یہ نیب کی عدالت میں پیشی ہوتی تھی تو وہاں پابندی تھی لوگوں کو ملنے کے لیے، تو بتانا پڑتا تھا یا عدالت سے یا پولیس کو کہہ کے ملنا پڑتا تھا. تو وہاں پہ جب ہم جاتے تھے تو وہاں پہ جو ایک آدمی ایسا تھا جو لوگوں کو، جس میں آصف کرمانی صاحب سر فہرست تھے، وہ ایس پی تھے ایک جمیل ہاشمی صاحب، ریٹائر ہو گئے ہیں، ان کو اشارہ کرتے تھے کہ یہ فلاں آدمی کو آنے دیں، فلاں کو نہ آنے دیں. تو کئی بار ہوا کہ ہم گئے تو ان کو اشارہ کیا کہ بھئی ان کو نہ آنے دیں. وہ کیونکہ ہم بھی وہیں رہتے تھے، جتنا وہ جانتے تھے اتنا ہم بھی جانتے تھے، تو اس کے باوجود بھی ہم جا کے ملتے تھے. نواز شریف صاحب ساتھ بٹھاتے تھے بینچ پہ عدالت کے، محبت سے پیار سے پیش آتے تھے، اور پھر کاندھے پہ ہاتھ رکھ کے آرمڈ کار تک آتے تھے اور روانہ ہو جاتے تھے. تو یہ جو قریب لوگ ہوتے ہیں نا، خوش آمدی، یہ ہمیشہ انسان کے زوال کا باعث بھی بنتے ہیں، اور جب برا وقت آئے تو ساتھ چھوڑ بھی جاتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب مسئلہ یہ ہے اچھا. کہ یہ یہ جو تاریخ کا ایک سبق ہے. عمران خان کہتے ہیں کہ بعض بڑے لوگ ہیں، میرے جو لیڈرشپ ہے پچ کے دونوں طرف کھیلتی ہے، کیا کو کرمانی صاحب بھی پچ کے دونوں طرف کھیلتے تھے؟ میں نے بتایا کہ یہ جو کشمیری قیادت تھی، انہوں نے یہ بتایا کہ ان کے تعلقات ایجنسیوں سے بھی تھے، اور الیکشن کے دوران جب ان کے ایجنسیوں سے تعاون بڑھا تو پھر وہ اندرون خانہ کہانیاں بھی کہیں نہ کہیں پیش کر دیتے تھے. ذرا کھول کے بتائیں گے کیا کرتے یعنی تھے؟ مطلب یہ مجھے وہی کشمیری لیڈرز نے بتایا کہ جب مخبریاں کیونکہ کرتے تھے؟ الیکشن ہوا تو ان کا رابطہ ایجنسیوں سے بڑھ گیا، تو پھر وہ اپنی پارٹی کے اپنے لیڈرز کے حوالے سے بھی مختلف اطلاعات فراہم کرتے تھے ایجنسیوں کو. اب میں آپ تو ایک پورا آپ کا طویل کیریئر رہا نا، آپ پی ایم اے میں بھی رہے، یاسمین راشد صاحبہ بھی پی ایم اے میں رہی ہیں، جی ہاں. تو یاسمین راشد صاحبہ کے بارے میں کیا رائے ہے؟ ان پہ جو اتنا کچھ ظلم ہو رہا ہے، جو بھی کیا جا رہا ہے، اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ کیسی خاتون تھی؟